السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد. اسلامی فرقوں میں سب سے پرانے اور قدیم فرقے سے متعلق گزشتہ 3 ہفتوں سے باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ یہ جو فرقہ ہے یہ خوارج کا فرقہ ہے۔ پچھلے درس میں اس فرقے کی کچھ نشانیاں اور علامتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ فرقے خوارج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمایاں علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک نشانی علماء نے یہ لکھی ہے کہ اہل علم اور اہل فضل کے مقابلے میں ان کے یہاں جرأت پائی جاتی ہے اور اپنے بالمقابل یہ ان کو کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے سلسلے میں نا روا قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر مخالفت کسی وجہ سے کر دی اور ان کی روائی نہیں ہوئی تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون ہے۔ کوئی کمزور پہلو شخصیت کا ہوگا، اس کی بنیاد پر انگلی اٹھائی جا سکتے ہیں، تو اس پہلو کو یہ نمایاں کریں گے اور ساری جو عظمت ہو سکتی ہے، جو بڑائی ہو سکتی ہے، سب کو پس پشت ڈال دینے کی بات ہوگی۔ اب اہل علم اور فضل کے بالمقابل یہ جرأت ہے ان کی اور ان کو حقیر اور کمتر سمجھنے کا جو مزاج ہے، اس کی نمایاں مثال تو ہمارے سامنے آتی رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اعتراض کیا اور آپ کی حیثیت اور آپ کی عظمت کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سلسلے میں انہوں نے نامناسب رویہ اختیار کیا اور ان کی عظمت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو انہوں نے کوئی حیثیت نہیں دی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ حجاج بن یوسف کے خلاف ابن اشعث نے خروج کیا۔ خروج کرنے سے پہلے، خروج کا مطلب ہے بغاوت کرنا، بغاوت کرنے سے پہلے ابن الاشعث کے لوگ حضرت امام حسن البصری رحمہ اللہ کی خدمت میں آئے اور ان سے درخواست کی کہ یہ جو ہم بغاوت کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ہمارا خروج ہے، اس میں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت حسن نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، اس کا جو نتیجہ ہوگا، انجام ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، امت کے حق میں یہ بہتر بات نہیں ہوگی۔ تو حضرت حسن نے معذرت کر کے سمجھایا کہ یہ اچھی حرکت نہیں۔ یہ جو حضرت حسن کی طرف سے ان کو رد کرنے کی بات آئی نا، تو اب ان کی طرف سے حضرت حسن کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کیا رویہ ہے؟ رویہ یہ ہے کہ کہا کہ انطیع هذا العلم، ہم اس کافر کی بات مانیں گے یا گوان کی بات مانیں گے؟ گدھے علم کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے؟ حضرت حسن البصری رحمہ اللہ کے لیے، بڑے جلیل القدر تابعی اور امام، ان کو علم کا جو معنی ہے نا لغت میں، وہ کیا ہے؟
تو موٹے قسم کا سخت قسم کا کافر یا موٹا اور سخت قسم کا گدھا یا ویسی یعنی جنگلی گدھا زیبرا کہہ لیں گے یا پھر ہمارے یہاں نیل گائے کہتے ہیں وہ کہہ لیں. تو اس طرح سے نامناسب لفظ ان کے لیے استعمال کریں گے. یہ اس لائق تک اس کی بات مانیں گے. اور کیا ہے کہا کہ یہ تو اجمیوں میں سے غلاموں میں سے یہ اس لائق کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے, اس لائق نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا, حضرت حسن کی بات نہیں مانی, جنگا بہرایا, حجاج کے خلاف بغاوت کی, اور بغاوت کے نتیجے میں نتیجہ یہ سامنے آیا کہ سارے کے سارے مارے گئے. اور پہلے کے بالمقابل حجاج کا تسلط اور غلبہ اور مضبوط ہو گیا. یہ ان کا رویہ رہتا ہے. یہ قدیم زمانے کی بات ہے نا. دور جدید کے سلسلے میں نے بات آپ کے سامنے رکھی کہ اس وقت کے جو علماء ہیں نا تو ان کو بھی غلط قسم کے الفاظ اور القاب سے نوازتے ہیں. علماء درباری علماء, ریالی علماء, علماء عید و نفاس. ہمارے اپنے ادھر کے ساتھی کے سلسلے میں مجھ کو یاد ہے کہ سابق جو مفتی اعظم تھے عبدالعزیز آل الشیخ کابینہ تھے, تو ان کا ذکر آیا تو کہا کہ وہ تو اندھا ہے. اندھے کو کیا سمجھ, یہ جو رویہ ہے نا علماء کے سلسلے میں, یہ خوارج کی کیا ہے خاص پیشہ. علماء کے سلسلے میں وہ نامناسب جملے, لہجے اور الفاظ استعمال کرتے اور ان کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھتے. یہ ایک ان کی نمایاں پہچان ہے. اسی طرح خوارج کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ خروج کرتے اور ظلم کرنے والا اگر حاکم ہے نا تو اس کے خلاف ایک ہی بات کیا ہے, کیا کرنا ہے, وہ خروج کرنا ہے. تو ابھی جو ظلم کرنے کی بات ہے تو ایک حقیقی طور پر ظالم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کہ اگر حقیقی ظالم بھی ہے حاکم نا تو جب تک اس کا معاملہ کفر بواح تک نہیں پہنچا, واضح قسم کے کفر تک نہیں پہنچا, اس وقت تک خروج اور بغاوت نہیں کر رہی ہے. حقیقی طور پر اگر ظلم کا سامنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ گرچہ کہ وہ تمہارا مال تم سے چھین تب بھی تم کو اس کے خلاف نہیں جانا. تو حقیقی اگر ظالم ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے یا کیا فرضی طور پر ظالم بنایا جاتا ہے, ٹھہرایا جاتا ہے, اور پھر خروج اور بغاوت کا ماحول بنایا جاتا ہے. فرضی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انہوں نے خیانت خائن بنا دیا. عدل کیجیے, کیا مطلب ہے اس کو اٹھائیے ذرا, یعنی کیا کر رہے آپ, ظلم کر رہے ہیں. ظلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کیا کیا, تو لگایا الزام یہ کہ اقربا پروری کرتے ہیں, یعنی اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کو مال بھر بھر کے دیتے ہیں. یہ الزام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا, اور اس الزام کی بنیاد پر ان کے خون کو کیا کر لیا, انہوں نے مباح کر لیا, حلال کر لیا. اب یہ جو الزام لگانے کی بات ہے نا, یا ایک موقف اپنانے کی بات ہے, تو موقف کے اپنانے کے سلسلے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. اگر ایک رجحان بن گیا ان کا اور ایک سوچ طے پائی نا, اس سوچ کو تائید کرنے والی کوئی سی بھی بات ہو, گری پڑی ادھر کی بھی ہو, اگر ان کی خواہش کو تائید کرنے والی بات ہوگی نا, اس کو پکڑیں گے اور لائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے. اور اس کے مقابلے میں واضح قسم کی دلیلیں بھی پیش ان کے سامنے کیوں رکھی جائے, اس کو قبول نہیں کریں گے, اس کی تعبیرات کریں گے اور ادھر ادھر کی باتیں آتے گی. اور بھی یہاں بھی ہمارے لیے نمونے کے طور پر پہلے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج اور بغاوت کا ماحول بنایا گیا. تو کئی اعتراضات ان پر تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہماری روایت موجود ہے کہ
جاء رجل من اہل مصر حج البیت، آدمی مصر سے حج بیت اللہ کے لیے آیا ہوا ہے. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے. پوچھا کہ من هؤلاء القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا هؤلاء قریش، یہ قریش کے لوگ ہیں. کہا کہ فمن الشیخ فیہم، ان کے بیچ میں جو وہ بزرگ بیٹھے ہیں شیخ وہ کون ہے؟ تو کہا کہ عبداللہ بن عمر. یہ جو بزرگ ہیں کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. تو وہ سامنے آیا، کہنے لگے یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی، اے ابن عمر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. تاکہ آپ کہا کہ ٹھیک ہے بیان کرو. کہنے لگا کہ هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، آپ کو پتا ہے کہ عثمان بہت کے دن بھاگ کھڑے ہوئے تو میدان چھوڑ کر. حضرت عبداللہ نے کہا کہ نا آپ پتا. پھر کہنے لگا کہ تعلم انہ تغیب عن بدر ولم یشهد، کیا آپ کو پتا ہے یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ بدر میں حاضر نہیں تھے، غیر حاضر میں بدر سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ہاں معلوم ہے. پھر کہنے لگا کہ تعلم انہ تغیب عن بیعۃ الرضوان، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بیعت رضوان سے غائب تھے حضرت عثمان، حاضر نہیں ہوئے. کہا کہ ہاں. کہنے لگا کہ ابن عمر اللہ اکبر، یعنی بات ثابت ہو گئی. کیا ہے؟ عثمان کے خلاف جو ہمارا مساج ہے نا، ہمارا رجحان وہ کیا ہو گیا؟ پکا ہو گیا. ساری باتیں سچی ہے. تھوڑا ٹھہریے ذرا کہ جب ماحول بنانا ہو تو اس طرح کی باتوں کی بنیاد پر ماحول بناتے. کس طرح کی باتیں، کون سی باتیں، وہ باتیں کون سی تھی اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبانی ہم سنیں گے. لیکن دیکھیے کون سی باتیں کی جا رہی ہے اور کون سی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں دور دور رہ کر. تو یہ خوارج کی پہچان ہے کہ اپنی طرف سے باتیں گڑھ دیتے، رجحان طے کر دیتے اور رجحان کو مضبوطی دینے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اپنی بات کو کوئی سی بات بولاتے ہیں. کوئی سی بات، کون سی بات ہے وہ؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ جو تم نے باتیں کی ہے نا، جن کے بارے میں تم نے پوچھا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہا کہ اما فرار رہو یوم احد فاشهد ان اللہ عفا عنہ وغفر عنہ، جہاں تک احد کے دن ان کے میدان چھوڑنے کی بات ہے تو یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو کیا ہے؟ خاص عثمان ہی کی بات نہیں ہے، وہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے کہ جن کو سراسندگی کی وجہ سے اور افراتفری یہ مچ جانے کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں کہ کرنا کیا چاہیے. تو بس انہوں نے دوڑایا اور گھوڑے کا رخ کدھر ہو گیا؟ پورا مدینے کی طرف، اور مدینہ پہنچ کر ہی انہوں نے دم دیا. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ تم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے. اور پھر اللہ نے ساتھ میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فاعفوا عنہم، آپ بھی ان کو معاف کیجیے، ہے نا. تو جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور جس بات پر معافی اللہ کی طرف سے مل گئی ہے اس بات کو یہ اٹھا رہا ہے. یہ سمجھ رہے؟ دلیل بنانے کے لیے کون سی چیز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں، اور قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے تو جس چیز سے اللہ نے معافی دے دی اس سے یہ معافی دینے کے لیے تیار نہیں. غلطی کی تھی انہوں نے تو اب ان کو پکڑیں گے. آج یہ پکڑیں، اگر غلطی کی تھی تو پکڑنے کا حق کس کو تھا؟ کون پکڑتا؟ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرفت کرتے نا. لیکن وہ پورا زمانہ گزر کے ہے، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حاکم ہے، اب یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں غلطی پکڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاملہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اسے بھاگ کھڑے ہوئے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کرنا کیا، چلے گئے. لیکن اللہ نے اپنے ان پیاروں کو معافی دے دی، معاف کر. اور قرآن میں ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ معافی کو
رکھ دیا، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا سورہ آل عمران میں، کہا کہ یہ تو پہلی بات تمہاری ہو گئی، اب یہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، غلطی ہے، غلطی ہو گئی ہے نا، چوک ہے کہہ لیجیے، اس کو بھی اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے؟ اٹھانے کی بنیاد ہے؟ اس کے ذکر کی بنیاد ہے نہیں، اس کے ذکر کی بنیاد ہے ہی نہیں ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے کہ چوک ہوئی ہے نا، چلو چوک کے طور پر اس کا ذکر کر دیتے، لیکن آگے کی جو دو باتیں ہیں نا، ان باتوں میں دیکھیں کہ ان باتوں کی بنیاد پر سوچے کہ کتنی بیوقوفی ہوتی ہے نا، اور کس طرح ماحول خراب کرتے ہیں اور ذہنوں کو بگاڑتے ہیں، اور کس طرح دلیل پکڑنے کا انداز ہوتا ہے ان کا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضًا فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهَمَ، کہ تم نے یہ کہا کہ بدر سے غائب تھے حضرت عثمان، تو بدر سے کیوں غائب رہے؟ تو ان کی زوجیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی رقیہ، طبیعت ان کی خراب تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہیں رہو، ایمانداری کرو، دیکھ ریکھ کرو، تم کو بدر میں شرکت کرنے والوں کا اخروی اجر بھی ملے گا، اور بدر میں شرکت کرنے والوں کو جیت نصیب ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے، اس کی مشیت سے، تو بدر میں شرکت کرنے والوں کو جو حصہ ملنے والا ہے نا، مال غنیمت میں جو حصہ ملنے والا ہے، وہ حصہ میں تم کو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دوسروں کو دیا مال غنیمت میں سے، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مال غنیمت میں سے دیا۔ یہ غلطی ہے، کون سی غلطی ہے؟ کیسی غلطی ہے؟ کوئی غلطی ہے یہ؟ لیکن اس کو کیا ہے عیب کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اس کو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا حوالہ بنا، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں تک تمہاری یہ بات ہے کہ بیعت رضوان سے وہ غائب رہے، تو کہا کہ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَ، اگر مکے کی وادی میں عثمان سے بڑھ کر عزت اور عظمت والا کوئی شخص ہوتا نا، یعنی کافروں کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات سمجھیے، تو نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے تھے۔ عثمان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، اور اپنے لوگوں میں ان کا نمایاں کے مقام ہے۔ اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سنود کے لیے، کافروں سے بات کرنے کے لیے، قریش کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا، کس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ادھر عثمان کے جانے کے بعد بیعت رضوان ہو گئی۔ تو بیعت رضوان کس کے لیے ہوئی ہے؟ اس کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ تو ادھر حضرت عثمان گئے اور آنے میں ان کو تاخیر ہوئی، ادھر بات یہ اڑا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعت کرو، کہ ہم اب گرچہ کہ ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس لڑنے کے اختیار نہیں ہے، لیکن اب یہ عہد کرنا ہے، اس بات پر بیعت کرنی ہے کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ بیعت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ نہتے تھے، اپنے وطن سے دور ہے، دشمنوں کے مقام پر ہے، اس کے باوجود جرأت اور ہمت کا یہ مظاہرہ ہے، تو اللہ نے اس بنیاد پر بیعت کرنے والوں سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم 1400 لوگ تھے، کتنے؟ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے۔ اللہ نے سب کے سلسلے میں کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جو لوگ اہل ایمان آپ سے بیعت کر رہے تھے نا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو رضامندی کا پروانہ دے دیا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے نا، یہ منظر بھی یاد رکھنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے نا، تو اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، اور یہ کہا کہ یہ جو یہ ہاتھ ہے نا، یہ کس کا ہے؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو دیا، جس کے لیے بیعت دی ہے اس کو غیر حاضری کی سزا سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ اجلاس ہوتا ہے۔
سمجھ رہے؟ اپنی طرف سے بات فرض کر لیتے، مسئلہ گڑھتے اور اس کے لیے بنیادیں ڈھونڈتے ہیں، اور اس طرح کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا خون حلال کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا یہ مسلمانوں کے ایک عظیم شخص کا خون حرام کرنے کا مسئلہ تھا، تو اس طرح کر لیتے۔ علماء نے کہا کہ کر لیتے تو پھر اڑ جاتا، پیچھے آنے کی توفیق ان کو نہیں ہوتی، یہ دلائل سے مطمئن کرنے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ کیا سمجھ گیا؟ کیا یہ نہیں سمجھا ہے نا؟ اور حضرت عثمان نے اپنی پوری صفائی دے دی، جو لوگ آئے تھے نا سب کچھ بتا دیا کہ تمہارا یہ الزام ہے تو اس کا یہ جواب ہے، تمہارا یہ الزام ہے تو تمہارا یہ جواب ہے، پورا جواب دے دیا۔ ظاہری طور پر مطمئن ہو گئی ہے، لیکن کیا چلیے کوفے سے آئے تھے آپ لوگ، چاہیے کوفے کو، اور مصر سے آئے تھے مصر کو، چلے لیکن کیوں پلٹ کر آئے؟ کیوں پلٹ کر آگے؟ نہیں، عثمان نے ہمارے خلاف سازش کی۔ کیا ہے سازش؟ تو ہم کو تو ادھر بھیج دیا، اور پیچھے سے لیٹر لکھ دیا انہوں نے کہ لوگ جیسے ہی پہنچے نا مصر کو، ان کو کیا کر دینا؟ قتل کر دینا۔ یہ لیٹر کس نے جاری کیا؟ عثمان نے رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ؟ نہیں، انہوں نے خود بنایا ہے نا، اور بنا کر اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی، اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ آ کے گھیرا، اور اس داماد رسول کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت میں تیسرے نمبر کی شخصیت کو انہوں نے اپنی تلوار کا نشانہ بنا دیا۔ اتنی بڑی شخصیت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، بعد والے کیا ہونا، سمجھ رہے؟ تو یہ ایک نشانی ہے، بڑی نشانی، بلکہ کئی نشانیاں جوڑ کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اپنی خواہش کی بات کے لیے کوئی سی بات دلیل کے طور پر پیش کرتے، اور دلیل سے سمجھا بھی دیا جائے نکلو تو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ان کی نشانیوں میں سے اور ان کی علامتوں میں سے ایک ہے مال کی محبت، یا اور ذرا پوچھے جائیں گے تو دنیا کی محبت۔ باتیں تو کس کی کرتے؟ دین، باتیں کس کی ہوتی ہے؟ دین، لیکن وہ جو دین ہے نا وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں، دنیا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے؟ مالی تھا نا سامنا، اس لیے اعدل یا محمد، اس بنیاد پر۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ان کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدل کے سلسلے میں کیا ہے؟ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں، آپ۔ تو یہ جو مال کی محبت ہے نا، اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک قصہ اور محبت کے ساتھ، بہت زور و شور کے ساتھ اور بہت مضبوطی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے سناتے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ تو کپڑا لوگوں میں چادر تقسیم کر دی گئی، پتہ چلا کہ ایک ہی چادر سبوں کو دی گئی ہے۔ حضرت عثمان جب آئے لوگوں پہ سامنے تو ان کے جسم پر 2 چادر ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے تقریر کی ممبر پہ کھڑے کہ اسمعوا واطیعوا، لوگوں سنو اور اطاعت کو، بات مانو۔ حضرت سلمان کھڑے ہو گئے، لا سمع ولا طاع، کوئی بات نہیں سنی جائے گی، کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیا ہے؟ مزہ آ گیا، کیا ہے؟ ہمارے مزاج کے مطابق بات ہے نا۔ دیکھو، برسر مجلس، برسر عام خلیفہ وقت کو ٹوکا، مطلب یہ کہ ہمارے لیے جواز نکل گیا۔ یہ قصہ بہت پنجابی کیا ہے؟ چادر کیا ہے؟ اس قصے میں ہے کیا؟ چادر، چادر کیا ہے؟ مان، دنیا۔ تو اس قصے کو بہت زور و شور سے سناتے ہیں۔ عمر نے پوچھا کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہا؟ سننا نہیں ہوگا، ماننا نہیں ہوگا، اطاعت کیوں نہیں کریں گے؟ تو کہا کہ تؤتی الناس من رداء واحد، لوگوں کو آپ نے ایک چادر دی ہے، اور آپ کو تلبس رداءین، آپ نے 2 چادر اوڑھ رکھی ہے، پہن رکھی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کدھر ہے؟ اللہ بولا، اپنی صفائی دی۔ تو ابھی یہ قصہ ہے،
کسی بھی قابل ذکر کتاب میں اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے بنایا، انہوں نے ایسے ہی کہ لوگوں نے، تاکہ ان کا کاروبار کیا ہے، چلتا ہے۔ کاروبار کیا ہے؟ ہاں، بغاوت کرنا، حکمرانوں کے خلاف بولنے کے لیے ایک دلیل فراہم کرنا، بہت چاول کے ساتھ، بہت کیا ہے، محبت اور شوق کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا، علماء نے لکھا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ بات آپ مان لیں کہ حضرت عمر کا یہ قصہ صحیح ہے اور حضرت عمر نے دو لوگوں کے بالمقابل کیا ہے، دو چادریں لے لیے، تو کیا یہ حق بنتا ہے کسی کو عام لوگوں میں سے کہ وہ ایک خلیفہ وقت پر اعتراض کرے؟ مصلحتیں ہو سکتی ہے، باتیں ہو سکتی ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، ضرورت کو اپنی وہ سمجھ سکتا ہے، اور ضرورت کی بنیاد پر کیا ہے، بعض معاملات میں خود کو دوسروں پر ترجیح دے سکتا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن یہ قصہ سناتے ہیں، اس قصے میں بھی کیا ہے، یہاں مال کی محبت کے نمایاں ہونے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کے یہاں مال کی محبت بہت پائی جاتی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام مسلم نے زکوٰۃ کے باب میں ان سے متعلق روایت کو نقل کیا۔ زکوٰۃ کا باب کس چیز سے متعلق ہوتا ہے؟ کس چیز سے متعلق؟ مال سے متعلق، تو یہ تو پرانا ہے۔ اب جو نئے لوگ ہیں نا، جن کی یہاں علامتیں پائی جاتی ہیں، ہے نا، جن کے یہاں کچھ نہ کچھ ہے مصیبتیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا، بیٹھی کیا بات ہوتی، کیا بات ہوتی، وہی گھوم پھر کر دنیا کی بات ہے۔ فلاحی ریاست کیا ہے؟ فلاحی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ، فلاحی ریاست نہیں سمجھنا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کو سمجھ میں آ رہا نا؟ اس نمونہ کون سا اس کے لیے؟ ہاں، کون سا نمونہ چاہیے؟ ایک قصہ ہے سامنے یہ، اور نمونہ کون سا ہے؟ فلاحی ریاست کا، امریکہ ہے، سب کچھ اچھا ہے، کھانے پینے کے وسائل اور دنیا کے سارے، تو ذرا کام تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات تو ہے لوگوں نے لکھا دلیل کے طور پر تصاویر کے ساتھ اس کو ثابت کیا کہ جتنے نعرے لگانے والے ہیں نا، ہے نا، دعوت دینے والے، سب کے بچے ادھر ادھر ہیں، کہاں پائے جا رہے ہیں؟ تو دوسروں کو بلاتا کیا، جھنڈا لہراؤ، بغاوت کرو، لڑو، ہے نا، جان قربان کرو، اور اپنے بچے کدھر کریں؟ موج کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ جس اسٹیٹ کا خواب دیکھتے ہیں نا اٹھتے بیٹھتے، اس اسٹیٹ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ تو اچھی دنیا بنے، زکوٰۃ کا نظام اس لیے، تو اس لیے کہ آپس میں محبت قائم، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ اصل نہیں ہے نا۔ اصل کیا ہے؟ یہ تو عبادت کی علامت ہے، اور ان علامتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے، اور آزمانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دے گا؟ دنیا، دنیا دینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا آخرت نا، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بات نہیں کی اس وقت، کب؟ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیعت لے رہے تھے، ہاں، آخری بیعت، بیعت عقبہ، مدینے کے لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، اور بڑی باتیں ہوئی، دیکھو سنبھل کر سوچ کر بیعت کرنا، اس لیے کہ اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ پورے عرب سے دشمنی مول لینی پڑے گی، اپنا جان، اپنی جان، اپنا مال، بال بچوں، عورتوں، سب کو قربان کر دینا پڑے گا، تیار ہو؟ سوچ لو، تاکہ کچھ بھی ہو کریں گے، بیعت کریں گے، سب کچھ نشاور کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی مرحلے میں ٹھہر کر ذرا ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کریں گے، ہم کو ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ ہاں، کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھی حکومت ہوگی، مال غنیمت کا، کہ ریل پل ہو، سب ہونے والی چیزیں تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا ملنے والی ہے چیز؟ کون سی ہو؟ ایک لفظ بول، کیا وہ؟ جنت، جنت۔ تو چونکہ وہ جنت والے لوگ تھے، ایک بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجیے، وہ جنت والے لوگ تھے، اس لیے یہ جو فتنہ پرور لوگ تھے نا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، بڑی کوششیں کی اس نے بگاڑنے کی، ماحول خراب کرنے کی، اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، اور عبداللہ بن سبا جانتے ہیں نا کون ہے یہ؟ رافضیوں کا باپ،
جب یمن کا رہنے والا حضرت عثمان کے خلاف ماحول کھڑا کرنے والا شخص ہے نا، اس نے منافقانہ اسلام قبول کیا، تو مکے میں مدینے میں اس کی دال نہیں گلی۔ کون تھے یہاں؟ تو جنت والے تھے، وہ دنیا کی فکر کرنے والے لوگ لیکن یہاں دال نہیں گلی۔ دال کدھر گلی ان کی؟ ادھر مصر میں جا کر، اور کہاں؟ عراق کے علاقے میں جا کر۔ وہ بات کے لوگ جمع ہو گئے وہاں، کئی طرح کے لوگ تھے، کچھ مخالفین تھے، کچھ معاندین تھے، کچھ سادہ قسم کے لوگ تھے، کسی کو لالچ اور طلب تھی کہ ہم کو بھی حصہ اسی طرح ملنا چاہیے جس طرح ان کو مل رہا ہے حکومت میں وغیرہ، کئی طرح کے لوگ تھے، سب جمع ہو گئے۔ جنت والوں کے بیچ میں ان کا حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ محبت کس سے ہوتی؟ دنیا سے، مال سے محبت ہوتی ہے، دین سے اور آخرت سے محبت ان کے پاس اصل میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو سیاست اور حکومت کرنے کی یہ بات ہے نا، یہ بھی ایک علامت ہے کہ حکومت کرتے رہتے ہیں، حکمو للہ للہ کا نعرہ لگاتے رہتے، اور اس علامت کی بنیاد پر ان کا ایک نام ہے محکمہ، تحکیم والے، حکومت والے، یہ ان کا نام ہے کہ یہ بھی علامت ہے ان کی۔ اب ایک آخری علامت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پوری تاریخ میں خوارج کے یہ بھی علامت ہے کہ ان کے یہاں کوئی نمایاں اور قابل قدر عالم نہیں پائے۔ سمجھ رہے؟ امت کی پوری تاریخ ہے نا، پوری اس تاریخ میں بڑے بڑے نام ہوں گے علماء کے، فضلاء کے، محدثین کے، فقہاء کے، بڑے بڑے نام، کتابیں لکھی انہوں نے، ہے نا، حدیث کو جمع کرنے، بیان کرنے کا کام انہوں نے کیا۔ تو وہ جو بڑے بڑے نام ہیں نا، ان کو ایک ساتھ رکھ لیں، ایک سائڈ کر لیجیے۔ ان کو رکھنے کے بعد ذرا ادھر آ جائیے اور دیکھیے کہ ادھر بھی کوئی ملتا کیا؟ ہاں، تو کوئی نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں کہ جس نے کوئی قابل ذکر تصنیفی خدمت انجام، کسی نے کوئی کتاب ایسی لکھی ہو کہ جس سے امت نے فائدہ اٹھایا۔ علماء کا یہاں، ان کے یہاں کیا ہے؟ فقدان ہوتا ہے، علماء نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے پہلے کہ پہنچے، کیا کہا؟ کہاں سے آیا؟ انصار کے پاس، مہاجرین کے پاس۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کہ ان پر قرآن اترا ہے اور یہ لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں، اور کن کے پاس سے آیا ہوں؟ داماد رسول کی نمائندگی کرنے آیا ہوں تمہارے پاس، ٹھیک ہے؟ داماد رسول کی نمائندگی، ان میں سے کوئی بھی تمہارے پاس، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اہل علم سے، فضلاء سے کی جماعت کیا ہوتی ہے؟ طالبت۔ کون لوگ ہوتے ہیں کیا؟ پچھلے ہفتے علامت بتائی تھی، کیا تھے؟ زبان کے مضبوط، ہے نا، باتیں، الفاظ، تحریریں اچھی، خوبصورت اور خوشنما لکھنے والے، اور باتیں اونچی اور بڑی بڑی کرنے والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن علم کی گہرائی کی بات کرنے والے، گہرائی میں جا کر علم کو سمجھنے والے ان کے پاس نہیں ہوتے۔ گہرائی میں سمجھنے والے ہوں گے تو پھر باتیں کہاں ہیں؟ بگڑے گی کیوں؟ اوپر کا مسئلہ رہتا ہے، اس لیے بات بگڑتی ہے اور کام چلتا ہے۔ سفہاء الاحلام، عقل کے کیا ہے؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، اور بے وقوفی کی بنیاد پر کیا ہے؟ جھانسے میں آتے ہیں۔ خوبصورت جملہ آیا سامنے، نعرہ کوئی آیا اور چل پڑے جھنڈا لے کر۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اس سلسلے کی مثالیں کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اب ایک بات کہہ کے مثال ہے اس سلسلے میں، یہ ضرورت ان کے پاس پائی جاتی، شروع میں بات کی ہے نا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں روایت نقل کی ہے سعید بن جمعان سے، کہتے ہیں کہ کننا مع عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، ہم لوگ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، یقاتل الخوارج، خوارج سے لڑ رہے تھے، وقد لحق غلام لابن ابی اوفا بالخوارج، ابن ابی اوفا کا ایک غلام خوارج سے جا مل گیا۔ کہتے ہیں کہ فنادینا، اس کو ہم نے آواز دی اور کہا کہ یا فیروز
هذا ابن ابی اوفا، یہ ابن ابی اوفا ہے ہمارے آقا، ادھر ادھر. تو خارجی غلام کہنے لگا نعم الرجل لو ہاجر، اچھا آدمی تھا لیکن ہجرت کر لے تو. ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ادھر آ جاتا، ادھر سے ادھر. تو یہ صحابی ہے کون؟ عبداللہ بن ابی اوفا. اس کے سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہجرت کر لیتا تو اچھا. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اچھا ہے، نعوذ باللہ. یہ مزاج بہت بڑی علامت ہے یہ. اب یہ جو علامت بیان کی ان کا مقصد کیا ہے؟ اور بھی علامت بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن موٹی علامتیں آپ کے سامنے. ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ علامتوں کو پہچان کر خود کو کیا ہے بچانے کی کوشش کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں سخت سے سخت الفاظ نام لے کر استعمال کیے. اور میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی پچھلے ہفتے کے 20 سے زائد روایتیں جن میں صریح طور پر ان کے ناموں کی وضاحت کے ساتھ نام مطلب فرقے کے نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بات کی. کہا کہ شر الخلق والخلیق، مخلوق میں سب سے بدتر یہ لوگ ہوں. اور کیا کہا؟ کلاب اہل النار، یہ جہنمیوں کے کتے ہیں. جہنمی کو لوگ کفار کتے ہیں، ان کے لیے بھوکنے والے لوگ ہیں. اور کیا کہا کہ اگر لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں نے ان کو پایا نا تو میں ان کو کس طرح ماروں گا؟ عاد کی طرح. جس طرح نیست و نابود کر کے اللہ نے عاد کو ختم کر کے رکھ دیا، اس طرح ان کو کچل کر اور ختم کر کے میں رکھ دوں. اور خطرناک بات یہ ہے اصل جس پر بات ہے، اس فرقے سے متعلق سمجھے کی بات مکمل کر دینا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زمانے میں یہ آئیں گے، ہر زمانے. یعنی یہ گروپ اور یہ جماعت کیا ہے ظاہر ہوتی رہے گی یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ نکلے گی. کیوں نکلے گی بھائی؟ علامتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کیوں نکلے. جذباتی ہوتے ہی ہے، ظاہری نعرے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا کی محبت کو ہوتی ہے. پوری کی پوری دنیا کس کے پاس ہوگی اس وقت؟ ہاں جنت بھی ہوگی اور کیا بارش برسانے کی صلاحیت بھی، ساری چیزوں میں کھڑے ہو جائیں گے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ماحول بن رہا نا اہل حق سے دشمنی کا ماحول، اہل حق سے دشمنی کا ماحول، تو اس ماحول میں فلاں ہمارے ساتھ نہیں ہے نا تو حسن البصری گدھا ہو جاتا نعوذ باللہ، دوسرے بھی گدھے ہو جائیں گے. یہی کہ تو اچھا نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے نا تو یہ جو ہے نا یہی اچھا، اسی کے ساتھ کھڑے. تو اس طرح مخالفانہ جو مزاج بن رہا ہے اس وقت کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ہم کو قبول نہیں کیے نا تو ہم کس کے ساتھ ہو جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہو جانے کی بات ہو رہی ہے. ایسی ایسی باتیں پڑھتے ہیں اور دیکھنے کو ملتی ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنا ساتھ ہو ہے. بہت قسم کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور نعرے لگاتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں وغیرہ. اور جو علماء ہیں اہل حق علماء ہے نا ان کے سلسلے میں نازلہ قسم کی باتیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو بچانا، اپنی حفاظت کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہے نا یہ علامت اس لیے بتائی کہ علامتوں کی بنیاد پر پہچانے اور پہچاننے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بچائے. اللہ ہماری بلکہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. دجال کے ساتھ نہیں ہونا ہے، دجال سے لڑنے والوں کے ساتھ ہونا ہے. دجال کے سے لڑنے والوں سے کون ہوں گے؟ یہ بات ذرا مسئلہ ہے. ساری خرابیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن توحید کے لیے محبت، توحید کی عظمت. اور کوئی ڈھونگی بابا یہاں چلتا ہوتا نہیں ہے، کتنی بھی کرامتیں دکھا لے ہے نا اور شعبۃ بازیہ کرنے کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ذہن میں بات ہے کہ جو کچھ کرنے والا کون ہے وہ کون ہے. تو عقیدے کی مضبوطی ہی اصل کام میں آنے والی ہے. وہ کدھر ہے؟ وہ دیکھیں کیوں کدھر ہے وہ. تو حضرت ابو ہریرہ کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ سنا دے رہا ہوں کہ کہتے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر میں بنو تمیم سے محبت کرنا. صحیح مسلم کی بات. حضرت ابو ہریرہ کیا کہہ رہے؟ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں ان کے سلسلے میں ایسی سنی ہے کہ ان کی وجہ سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ کے پاس یہ غلام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آزاد کر، اس لیے کہ یہ بنو تمیم کا غلام تھا یا لوڈی تھی، اس لیے کہ یہ ولد اسماعیل میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. دوسری بات کیا ہے؟ ان کی زکوٰۃ آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میری قوم کی زکات ہے. ان کو کیا کہا؟ میری قوم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم اشد امتی علی الدجال، دجال کے بالمقابل سب سے زیادہ مضبوط اور سخت یہی لوگ ہوں گے. کہا کہ ان کا نیزہ سب سے زیادہ لمبا ہوگا کس کے مقابلے میں؟ دجال کے مقابلے میں. اچھے اچھے ہل جائیں گے، دام میں پھنس جائیں گے، لیکن یہ اپنے عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد پر نہیں ہلیں گے. کیوں نہیں ہلیں گے؟ تو ظاہری جو علامتیں اور قرائن ہے نا، وہ ظاہری علامتیں اور قرائن یہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے ان کو مضبوط کر دیا ہے. اور اللہ کا بندہ کون ہے؟ کون؟ محمد بن عبد الوہاب. اللہ اس پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تکلیفیں اٹھائی، جھیلی ہے. ہم کہا لیے تھے کہ گڑھ جوڑ کیا، گڑھ جوڑ. تو حضرت عثمان کو نہیں چھوڑنے والے، دنیا دار بنانے والے لوگ کو اگر کہا لیے تھے کہ دے سکتے ہو، گڑھ جوڑ کر کے حکومت بنائیے. گڑھ جوڑ. لیکن اس نے توحید کو ذہنوں میں کیا کر دیا؟ راسخ کر دیا، پختہ کر دیا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور کیا ہے لفظ نکلتا ہی نہیں. عملی خرابیاں ہوں ہیں، رہتی ہیں، ہے نا. برائی ہے تو برائی کا دفاع کیوں کرنے والے، ہے نا. اس بنیاد پر کوئی بات کیا ہے، مداحنت کی، کمزوری کی ہم کیوں کریں گے؟ لیکن جو ہے وہ مضبوطی ہے. اور محمد بن عبد الوہاب التمیمی ہے. کیا؟ التمیمی، بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے. تو ظاہری قرینہ یہ ہے کہ انہی کی کوشش اور محنت ہوگی کہ جس کی بنیاد پر دجال کی دال یہاں گلے گی نہیں. ورنہ مدینے میں ایک بات یہ کہ مدینے میں رہیں گے تو بچ جائیں گے. مدینے میں سکونت کو بھی علماء نے بچاؤ کے ذریعے بنایا. لیکن حدیث یہ بھی کہتے کہ مدینے میں سب ٹھہر نہیں پائے. جب دجال آئے گا نا، مدینے میں زلزلہ آئے گا. زلزلہ، سارے کمزور اور منافقین قسم کے لوگ سب بھاگ کے ادھر چلے جائیں گے دجال کے پاس. وہ عقیدے کی مضبوطی ہے جو بچائے گی. وہ مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اور بات کہہ رہا ہوں کہ ایران تران یہ اپنا موضوع نہیں ہے. ہم جہاں کچھ کر نہیں سکتے کیا ہے، بس انسان ہے نا، ملک کے حالات، عالمی حالات پریشان کرتے ہیں. اور فلاں آگے تو کیا ہوتا ہے، اب کل ایک رزلٹ آنے والا، تو پھر سوچا کہ میں کر کیا سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ کر سکتا بیٹھ کے سوچتے ہوئے کچھ ہوتا. تو جو کر سکتا ہوں وہ کیا کروں گا؟ اپنے رب سے اپنے آپ کو قریب کروں گا، جوڑوں گا. رب کے حوالے سے میری جو ذمہ داریاں ہیں نا، جن کو میں ادا کر سکتا ہوں وہ کیا ہے، میں ان کو جانوں گا اور ان کی بنیاد پر رب سے اپنے آپ کو قریب کروں گا. رب کون ہے؟ تو ہم عاجز ہو سکتے، بے بس ہو سکتے، وسائل سے محروم ہو سکتے، لیکن میرا رب عاجز نہیں ہے. وہ کیسے پیسوں کو نمٹا چکا ہے، وہ کیسے پیسوں کو نمٹا دے گا. جہاں ہم کچھ کر سکتے وہاں کیا ہے، علم حاصل کریں، سیکھے. اللہ سے قریب ہونے کے جو اسباب اور اعمال ہے نا، ان کو اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش. یہ افکار اور نعرے اور کیا ہے جذبات یہ سب کام دینے والی چیزیں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.